السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 17 رمضان 1446 ہجری، سبحان اللہ، منگل کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 18 رمضان 1446 ہجری، منگل کا دن، یہ پورے ورلڈ کا ٹائم، سعودی عرب کا ٹائم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ 2025 18 مارچ ٹیوزڈے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرتے رہیے اور آگے بڑھ کر نیک طور پر خیر خیرات کر اپنے آپ کے نیکیوں کو دگنا کرتے رہیے۔ ویسے تو رمضان میں ہر عبادت، نفل عبادت بڑھ جاتی ہے، دگنی ہو جاتی ہے، اور فرض عبادتیں دگنی تکنی اور 70 گنا بڑھ جاتی ہے، اور زکوٰۃ دینے پر ہر عبادتیں بھی 70 گنا بڑھتے رہتی ہے۔ تو زکوٰۃ دیتے رہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہیے، قرآن شریف کو معنوں کے ساتھ پڑھ کر، حقیقت سے جڑ کر، اپنی ذہنیت میں قرآن کو دوڑا کر، علم کو حاصل کر ہر لمحے کے ساتھ قرآن شریف کے لمحے سے جڑ جائیے۔ ہر لمحے میں جب آپ حقیقت طور پر اللہ کی نعمتوں سے جڑنا چاہتے ہو تو حق طور پر شریعہ کے مطابق فیصلہ لیجئے، آٹومیٹک آپ قرآن شریف سے جڑ جاؤ گے۔ بے شک الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں، سب سے مضبوطی والی چیز، نمازوں کی پابندی وقت پر کیا کریے، کیونکہ نماز سے جب ہم جڑتے ہیں، جماعت کے ساتھ جو بنا کر پڑھتے ہیں، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے رہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت برساتے۔ اکیلے بھی پڑھیے، آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت برسانے والے بادشاہ ہے، معاف کرنے والے بادشاہ ہے، لیکن جماعت کے ساتھ بھی پڑھا کریے، بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے۔ آئیے نور علم، نور حق، نور عبادت کو حاصل کرتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اپنی نعمتوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جوڑتے ہیں۔ علم کو، وقت کو، جو ہماری نعمت جو وقت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، قرآن شریف سے جڑنے سے دگنی ہو جاتی ہے، تگنی ہو جاتی ہے، 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو آئیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ الجمعہ، آیات نمبر 1۔ جو چیزیں آسمانوں میں ہے اور جو چیزیں زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ حقیقی، پاک ذات، زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2۔ وہی تو ہے جس نے ان ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیاتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ سارے گمراہی میں تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک الحمدللہ رب العالمین۔ آیات نمبر 11۔ اور جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں، تمہیں کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے یہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ المنافقون، آیات نمبر 1۔ اے محمد، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو عذرائے نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق دل سے
اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2، انہوں نے اپنے خصموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو راہ اللہ سے روک رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3، یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 9، مومنوں تمہارے مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو عیش کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 10، اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے ہائے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 11، اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خبردار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورہ، پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ التغابن، آیت نمبر 9، تو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور نور قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 9، جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس کی برائی دور کر دے گا اور باغ بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو برائیوں کو دور کریے، نیکیوں کو حاصل کرتے رہیے، قرآن شریف کو پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر، شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آیات سورہ الطلاق، آیات نمبر 7، صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگ ہو وہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے، اور اللہ عنقریب تنگی کے بعد وسعت بخشے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آیت نمبر 12، اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمین، ان میں اللہ کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ
تحریم۔ آیت نمبر 1، اے پیغمبر جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اسے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس نے اپنے بیویوں کی خوشنودگی چاہتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودگی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد۔ آیات نمبر 2، اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری خصموں کے کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3، اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی جبکہ اس نے اس کو افشا کیا، اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو بتائی اور کچھ نہ بتائی، تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگی کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے۔ اللہ اکبر، جو جاننے والا خبردار ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آیات نمبر 12، اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کے کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ الملک، آیت نمبر 1، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون سچا کام کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 3، اسی نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے کیا تو اللہ رحمان کی آفرینش، اللہ کی بنائی ہوئی اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے کیا تو اللہ رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 4، پھر دوبارہ سے بارہ نظر کر تو نظر ہر
ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 5۔ اور ہم نے قریب کے آسمانوں کے تاروں کی چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا اعلان بنایا، شیطان کو مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دیہاقتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آیات نمبر 30۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارے پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خوش ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیرین پانی کا چشمہ بہا لائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ آیات نمبر 1۔ سورہ القلم، یہ سورہ الملک تھا، ماشاءاللہ بہت پیارا تھا، پورا پڑھیے۔ اب نیا سورہ القلم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ القلم، آیت نمبر 1۔ نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں ان کی قسم۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2۔ کہ اے محمد آپ اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3۔ اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 4۔ اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 5۔ سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 48۔ تو اپنے پروردگار کے حکم کا انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 49۔ اگر ہمارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چھٹیال میدان میں ڈال دیے جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 50۔ پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آیت نمبر 51۔ اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 52۔ اور لوگوں یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک اہل عالم کے لیے قرآن کریم نصیحت ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔
سورہ الحقہ، حقہ، آیات نمبر 1، سچ مچ ہونے والی، اللہ اکبر، آیت نمبر 2، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے، اللہ اکبر، آیت نمبر 3، اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے، اللہ اکبر، آیت نمبر 4، وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا، اللہ اکبر، آیت نمبر 5، سو سمود تو کھڑک سے ہلاک کر دیا گئے، اللہ اکبر، آیت نمبر 6، رہے عاد ان کے نہایت تیز اندازی سے ستیاناش کر دیے گئے، اللہ اکبر، آیت نمبر 7، اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رہا، تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس نے اس طرح دائیں اور مارے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھے تنے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آیت نمبر 18، اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیا جاؤں گے، اور اس روز تم سب لوگ کے سامنے پیش کیے جاؤں گے، اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہیں گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آیات نمبر 51، اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے، اللہ اکبر، آیت نمبر 52، سو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان اور مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ المعارج، آیت نمبر 1، ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، اللہ اکبر، آیت نمبر 2، یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا، اللہ اکبر، آیت نمبر 3، اور وہ اللہ صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا، اللہ اکبر، آیت نمبر 4، جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں، اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا، اللہ اکبر، آیت نمبر 5، تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آیت نمبر 17، اور ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا، اللہ اکبر، آیت نمبر 18، اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا، اللہ اکبر، آیت نمبر 19، کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، اللہ اکبر، آیت نمبر 20، جب اسے
تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 21۔ اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آیات نمبر 43۔ اس دن یہ خبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 44۔ ان کی آنکھیں جھکی رہی ہوگی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر صحیح فیصلے لے کر اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے جوڑ کر صحیح فیصلے لینے والا بنائیے۔ اور ہاں، ہم نے آیاتوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب نماز کی طرف بلایا جائے تو سب چیزوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ کر نماز کی طرف رجوع ہو، اور کچھ یا آج کل کے بلانے کی والی چیزیں موبائل ہوتی ہے، آپ کو میسج آتے ہیں تو سائلنٹ کر کر نمازوں کی طرف رجوع ہوئیے۔ اور جب قرآن بھی پڑھتے ہو تو آپ اللہ کی طرف رجوع ہو کر قرآن پڑھیے، بیچ بیچ میں دماغ ادھر ادھر نہ دوڑائیے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب دوزخیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دیجیے، اور ہم اس تھوڑی سی مہلت میں زکوٰۃ دیں گے۔ تو زکوٰۃ کی اتنی بڑی فضیلت ہے، آپ جانیے، پہچانیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہیے۔ اور ہاں، بہت سارے اچھے برے انسان جو غیبت بھی میں نہ چاہتے ہوئے بھی پڑ جاتے ہیں، ان سے یہی کہوں گا کہ جب آپ سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو اسے مان لیجئے، اسے ایکسیپٹ کر توبہ کر لیجئے۔ توبہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑنے کا آسان طریقہ ہے۔ تو توبہ کرتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے، اور قرآن شریف کو پڑھ کر، معنوں کے ساتھ پڑھ کر، اگر آپ جانتے ہو اس میں کہ آپ نے کچھ غلطی کی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، تو آپ جبھی توبہ کر لیجئے۔ اللہ کے فرشتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر نعمت برسائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ کے فرشتے بھی آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہنا چاہتے ہو تو قرآن شریف کو معنوں کے ساتھ پڑھ کر، علم کو حاصل کر کر، نیک نصیحت بھی کرتے رہیے، نیک مشورے دے کر نیک لوگوں کی مدد اور اپنے آپ کی مدد کریے، زکوٰۃ دیتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔ اور ہاں، اپنے قلم کا استعمال اپنے فیصلوں کے مطابق کر لیجئے۔ اگر آپ کچھ چیز بھول جاتے ہیں، جب آپ لکھ لیتے ہیں تو آپ کو دماغ میں بیٹھ جاتی ہے وہ بات، تو لکھا کریے اور پڑھیے بھی۔ اور کچھ چیز آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ نہ رہیے۔ لوگ زیادہ تر اس چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ رہ رہے ہیں کہ ہم اسے سیو کر کر اسے بہت چیزیں معلوم کریں گے۔ دیکھیں صاحب، آپ یہ چیز آپ کو کچھ چیز نہیں بتا سکتی، اگر اس میں ذرا سی اسکرپٹ آ جائیں گی تو کچھ بھی چیز بدل جا سکتی۔ میں یہ بھی جانا ہوں کہ اگر کوئی اسکرپٹ بھی ڈال کے آپ سے چھیڑم چھاڑی کرنا چاہتا ہے، کچھ اسکرپٹ کو بھی بدل دے سکتا ہے۔ تو آپ سب سے زیادہ آرٹیفیشل پہ بھی پڑھیے، اور نارملی بکس اپنے قرآن شریف کو لے کر نارملی فزیکلی بھی پڑھا کریے، کیونکہ ایک طریقے میں دیکھا گیا تو ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے سورسز زیادہ آسان ہے، جہاں بولے ہم وہاں پڑھ سکتے، پڑھیے۔ لیکن آپ سوچئے کہ کچھ چیز غلط آ رہی ہے تو وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ آپ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اتنی پیاری فضیلت سوچنے والی دی ہے اور کہنے والی، بیان کرنے والی روشنی دی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس روشنی سے جڑنا چاہتے ہو تو غلط کو غلط ٹھہرائیے، سچ کے ساتھ جڑ جائیے۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، ہر طریقے سے پڑھا کریے۔ زیادہ تر تو قرآن شریف کو موجودگی سے لے کر پڑھا کریے، اس کی فضیلت زیادہ رہیں گی۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، اور زکوٰۃ اور فطرے اور ہدیہ ہر چیز سے جڑ جائیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم مسلمانوں کے لیے پاکیزگی سے جڑنے لائق بنائے ہیں، اس چیزوں سے جڑ جائیے۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔